حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام سائرین جلوے کائنات سے سزاوار تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ ایک مرتبہ دل کے گہراؤں سے مجھے پاک ہوئے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے خواجہ بلایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا چاہے قسمت کے سکندر ہے جو سرکار کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں شاہان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خادمان غریب نواز، خاص طور سے ہمارے بزرگ فہیم صاحب حضرت شیخ فہیم صاحب اللہ اور ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور صاحب کا میں مشکور ہوں، چشتی صاحب کو اور دیگر ان کے لیے تمام انجمن کا مشکور کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو موقع عنایت فرمایا۔ دراصل ماہ میلاد میں عطائے رسول کی بارگاہ میں ذکر کرنا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، اس لیے کہ آج رسول کا ذکر ہو رہا ہے عطائے رسول کی بارگاہ میں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے چشتیوں اپنے مقدر پہ قربان ہو کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہند سے مجھے خوشبو آتی ہے، خوشبو سے مراد کیا ہے؟ یہ آستانہ غریب نواز ہے، یہ غریب نواز ہندوستان جو ہے میرے غریب نواز کی جاگیر ہے، اس جاگیر کو دینے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول کائنات رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی اولیاء آئے، کئی قطب آئے، کئی غوث آئے، کئی ابدال آئے۔ یہ نعمت ہندوستان کی ولایت کو ایسی شخصیت کو دینا تھا۔ آقا انتظار کر رہے تھے، یہ بہت بڑی طاقت سنبھالنا ہے، بہت بڑا وزن سنبھالنا ہے، عام آدمی کی بس کی بات نہیں۔ معین الدین کا انتظار سرکار مدینہ کر رہے تھے، جب مدینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں میرے غریب نواز پہنچتے ہیں تو ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کی جو ہے جاگیر مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی۔ مہمان ہے، میزبان غریب نواز ہے، میزبان غریب نواز ہے۔ اپنے چشتیوں ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی ہے، ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی ہے، اس لیے کہ یہ چشتیہ فیضان کے بغیر کوئی قادری نہیں ہو سکتا، کوئی مداری نہیں ہو سکتا، کوئی جو ہے نقشبند نہیں ہو سکتا، کوئی سہرورد نہیں ہو سکتا، جب تک کہ غلام خواجہ غریب نواز اس کے دامن میں نہ ہو۔ آپ کو بتاؤں خواجہ خواجگان فخر ہندوستان میں آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ میلاد کی بات ہے، وقت بہت کم ہے، میں کم وقت میں آقا سرکار یوسفین شریفین حیدرآباد میں درگاہ یوسفین میں ہر جمعرات کو بیان کرتا تھا۔ آج جمعرات ہے، اس جمعرات کو میں نے کہا ارادے روز بنتے ہیں، ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلایا کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ جمعرات کو کہا یہ جمعرات تجھے خواجہ غریب نواز میں موجود رہا۔ یہ کیا ارادے روز بنتے ہیں، ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اجمیر وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلایا کرتے ہیں۔ میں سرکار یوسفین کے بارگاہ میں کہا اور یہ جمعرات تو یہاں آ گیا۔ یہ کرم کی بات۔ آپ کو بتاؤں جب میں مدینہ پاک گیا تو مدینہ پاک جب بھی جاتا ہوں تو جب میں گھومتا ہی رہتا ہوں روز، تو وہاں جب گھوم رہا تھا تو ہر دیوار پہ مجھے غریب نواز نظر آ رہے، یہاں کی خوشبو نظر آ رہی، یہاں کی مہک نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا حقیقت میں میرے آقا سلطان ہند ایسی شخصیت کا نام ہے، ہند الولیت آئے رسول نہیں، یہ نائب مصطفیٰ ہے، یہ نائب مصطفیٰ ہے میرے آقا غریب نواز، یہ نائب مصطفیٰ ہے۔ آپ کو بتاؤں غریب نواز اگر ہندوستان میں آئے تو آئے نہیں ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں۔ کہاں سے بھیجے گئے
ایک بچہ آیا، کہا نہیں ہٹ جاؤ. ایک اور ابھی آیا، تم نہیں لے جا سکتے. ایک اور آیا، تم نہیں لے جا سکتے. اس کے بعد ایک طاقتور آیا، وزن اٹھانے کے قابل تھا. ہاں یہ تھیلا اسحاق صاحب کو دے آؤ. تو میں نے پوچھا فہیم صاحب اتنے سارے لوگ ہیں، اتنا کو نہیں کیا، ان کو کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا آپ رحمانی صاحب آپ جانتے نہیں یہ بہت وزندار چیز تھی، اسحاق صاحب کے گھر تک پہنچانا ہے. تو کہا ایک وزندار چیز کے لیے، ایک وزندار چیز کے لیے طاقتور آدمی کی ضرورت تھی. اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں غریب نواز جانے سے پہلے کئی ابدال آئے، کئی غوث آئے، کئی قطب آئے، کئی اہل علم آئے، کئی کرامت والے آئے، کوئی مدار آئے، سب کچھ آئے. ہندوستان کی جگہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا تھا، ہندوستان میں اسلام پھیلانا تھا. کوئی عام ولی کی نہیں، ایک طاقتور ولی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں ہندوستان خواجہ غریب نواز کے ذریعے غریب نواز تک نہیں، قطب الدین کو بھی نعمت پہنچنا تھا، فرید الدین کو بھی نعمت پہنچنا تھا، نظام الدین کو بھی نعمت پہنچنا تھا، نصیر الدین کو بھی نعمت پہنچنا تھا، بندہ نواز کو بھی نعمت پہنچنا تھا، سرکار یوسفین کو بھی نعمت پہنچنا تھا. یہ نعمت پہنچنے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جسے کہتے ہیں غریب نواز. تو غریب نواز کو یہ نعمت دی گئی. تو بزرگ دوستو خوش نصیب حضرات ہیں جو آستانِ غریب نواز میں آپ اور ہم ہیں. میرے گلے میں بھی چشتیہ پٹا ہے، یہ چشتیہ پٹا قیامت تک سلامت رہے. آئیے اب میلاد پاک کی دو تین باتیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں، غریب نواز فرماتے ہیں کوئی شخص زندگی بھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، آقا فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کی گہرائیوں سے محمد رسول اللہ نہ کیا نہ کہ سب مل کے کہہ دیے، کیا کہہ دیں؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ نہ کہہ دیں تو جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی الفاظ کو علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آئیے عقیدہ درست کریں. ابھی خوال پڑھ رہے تھے کہ کرم کر دیجیے. ارے کرم کرنے کے لیے زبان کھولنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ کیا مانگنے کی ضرورت ہے کہ کون سا دربار ہے؟ ارے معمولی اے ٹی ایم کارڈ جب میں رہا تو 1,00,000 روپے پڑے ہوئے جہاں چاہے نکال کر تو مجھے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک اے ٹی ایم پہ بھروسہ ہے، پیسوں پہ بھروسہ ہے. ارے یہ وہ دربار ہے، یہاں سے خالی گزرنا انسان کو جو نورانی بنا دیتا ہے. یقین کی منزل جتنا پختہ رہے گی، نیٹ ورک جتنا اچھا رہے گا اتنی اچھی بات ہوتی. تو عقیدہ درست کریں. آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں معصوم بچے ہیں، ان بچوں سے عقیدہ لے، صحابہ کے نورانی بچوں سے عقیدہ درست ہوگا تو فیضان غریب نواز کا ملے گا. اجمیر میں رہو فیضان ملے گا، حیدرآباد میں رہو فیضان ملے گا، کلکتہ میں رہو فیضان ملے گا. کیوں؟ عطائے رسول ہیں، جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں غریب نواز ہے. مدینے کی گلی ہے، مدینے کی گلی ہے جس طرح یہ جھاڑ ہے اسی طرح مدینے میں ایک درخت ہے. ایک درخت ہے، وہ درخت کھجور کا ہے. کھجور کا درخت ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے. بڑی مزے کی بات ہے، کام کی بات ہے، سنیے. آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے. صحابی رسول کا جھاڑ ہے، صحابی رسول کے گھر میں ہے. تو بچے کھجور بڑے میٹھے تھے، کھجور بڑے بڑے تھے، کھجور تھے، انبر کا جھاڑ تھا، بہت بہترین میٹھے کھجور تھے. تو بچے کیا کرتے؟ پتھر مارتے. تو پتھر کبھی اندر چلے جاتا تو صحابی دوڑتے باہر آتے، کون؟ بچے بھاگتے. پھر بچے مانگتے، کبھی کھجور ملتا کبھی نہیں ملتا. پورے مدینے کے بچے، پہلے کے صحابہ کے بچے کیا کھائے؟ کھجور کھائے، طاقتور ہوئے. ہمارے بچے کیا کھائے؟ میگی، فلاں کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، خالی پانی گرم کر کے بجائے بچے دھلے ہوئے. پہلے کے بچے کیسے طاقتور تھے؟ غریب نواز ابھی ہمارے ساتھ فرما رہے تھے، غریب نواز کیا کھائے؟ جو کھائے. رسول اللہ جو کھائے. تو پہلے کے لوگ اچھی غذا کھانے سے پیدل یہاں آئے. ہمارے بچے پیدل اسکول کو نہیں جا سکتے، انڈا لانے نہیں جا سکتے. یہ ہمارا حال ہے. صحابہ کے بچے کھجور تھے، طاقتور تھے.
بچوں کو کھجور کھلائیے طاقتور بنتے. غوث کر رہا تھا کہ صحابہ کے بچے پتھر مارتے تو جو صحابی باہر دوڑتے ہوئے آتے, جیسے ہی آتے تو جو بچے ڈر کے بھاگ جاتے. اب پورے بچے مل کے مشورہ کریں, کیا کہا بولیے, آواز سے بولیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو بچوں کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا چھوٹے بچوں کو شفقت کرو, بچوں کو غصہ کرنا نہیں ہے, پیار کرنا ہے. تو آقا نے کہا وعلیکم السلام, اے بچوں, پیارے پیارے بچوں کدھر آئے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیشہ آپ دعا کرتے ہم آمین بولتے, آپ دعا کرتے ہم آمین بولتے. ہماری التجا ہے, ہمارا معروضہ ہے, ہماری گزارش ہے. بولے کیا ہے؟ کہا ہم بچے دعا کریں گے آپ آمین کریں, ہم دعا کریں گے آپ آمین کہیں. اب مدینے کے صحابہ کے بچے جو ہے عقیدہ دیکھیے, بچوں کا کیسا عقیدہ ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں. مدینے کے بچے دعا کرے یا اللہ فلاں صحابی کے کھجور کا جو جھاڑ ہے اس کے سارے کھجور زمین پہ بھاگے لے جائے. رسول اللہ نے کہا آمین. اب بچے بھاگنے لگے, آمین ختم نہ, بچے پورے بھاگے. ارے بچے ابھی اندر جا رہے تھے, رسول اللہ کی طرف ادھر کو جا رہے, بھاگے. جیسے ہی بھاگے جھاڑ ہوا سے ادھر ہلا, ہل کر سارے کے سارے کھجور باہر گر گئے. بچے کھجور بھر لیے, پورے کھجور لے کے چلے گئے. صحابی دوڑتے ہوئے آئے, کیا دیکھتے ہیں کہ کھجور چلے گئے. پھر کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ نے آمین کہا, تیرے کھجور گر گئے. اب منہ لٹکا کر اتنے قیمتی کھجور تھے گر گئے, چلے گئے. مایوسی کی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے, جا کر پھر کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہا؟ سلام کیجیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے وعلیکم السلام, میرے بابا باپ پہ قربان یا رسول اللہ, میرے سارے کے سارے کھجور آپ کے آمین کہنے سے گر گئے. اللہ کے حبیب نے کہا کیا کہتا ہے؟ جا کے دیکھ, جیسے کھجور تھے ویسے ہیں, جیسے کھجور تھے ویسے ہیں. پھر یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ جھاڑ کھجور کا جیسے کا ویسا ہے. کھجور پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے, جیسے کہ ویسے کھجور موجود. یہ اختیار والے آقا ہے, یہ محمد رسول اللہ. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے, پاور دیا ہے. جس کو چاہے نواز دے, کسی کو اگر نواز دے تو نوازنے والے غریب نواز بن جاتے ہیں, کسی کو نواز دے غوث اعظم بن جاتے ہیں, کسی کو نواز دے تو یہ حیدر کرار بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں دی ہے, مولا کائنات کی آل کو دی ہے, حیدر کرار کی آل کو دی ہے, اس کے بعد سب کو دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں, ایک نور سے بنے ہیں. وہ نور محمد کی کرنیں ہیں جو غریب نواز کی موجودگی میں ہے. آپ سے عرض کروں بزرگ دوستو, تو صحابہ کے بچوں کا جو عقیدہ تھا کہ رسول اللہ آمین کہہ دیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. مسلمانوں آج ہمارا یقین کمزور ہے. آج جتنے مصیبتیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین, ہمارا عقیدہ کمزور ہے. غیر کو دیکھیں, ایک ہاتھ سے بنائی چیز کو اتنی یقین سے پوچھتا ہے, اس کا عقیدہ دیکھیے, ہمارا عقیدہ دیکھیے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو پہچان کروانے والی ذات کا نام غریب نواز ہے, جس رسول کو مانتے ہیں جس رسول کا کلمہ پڑھانے والی ذات غریب نواز ہے. اگر غریب نواز اگر ایک مذہب کا اعلان کرتے, ایک مذہب بن جاتا, ایک دھرم بن جاتا, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میں ایک غلام محمد ہوں, میں نبی کا ایک امتی ہوں. تو اللہ نے جو ہے غریب نواز کو بلندیوں پر پہنچا دیا. تو آج ہمیں عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صلاۃ السلام آپ نے پڑھا, بڑی اچھی بات یاد آ گئی, بہت پیاری بات. اللہ اس عقیدے کو ہمارے سلامت رکھے. جو استاد محترم اس مثال کو دیا کرتے کہ ایک چوراہے پر ایک فروٹ بیچنے والا تھا, چھوٹی سی منڈی پر, ٹھیلے پر. تو پیارا تھا, مسلمان تھا, جو سامنے سے جاتا اس کو سلام کرتا, جو بھی سامنے سے جاتا سلام کرتا. سلام کرنا اسلام میں ضروری ہے. کبھی اس کو, کبھی اس کو, کبھی مثال کے طور پر دیا روڈ پہ سلام کرتا. ہوتا یوں ہے کہ سامنے سے شیخ صاحب کا بھی ضرورت تھا,
بڑی عظیم تھی کار کے اندر ایک صاحب جاتے رہتے ان کو سلام کیا اس نے دیکھا نہیں دوسرے دن سلام کیا کہلا بڑی والے چلے گئے تیسرے دن اس نے نظروں سے جواب دیا پھر چوتھے دن پانچویں دن یہ سلسلہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے چلتا رہا کیا کیا غریبت میں ٹھیلے بردی والے نے بولے کوئی اپنی کیا سلام کیا کرتا تھا وہ سلام کیا ایک امیر آدمی کار میں جانے والا امیر آدمی کو سلام کیا تو اس نے 1 2 مہینے 3 مہینے خالی منڈی والا ہے کیا کرنے والا ہے تو اس نے مقام آنے سے پہلے ذہن میں آنے لگا فلاں مقام پر اجمیر کے چوراہے کے پاس ایک غریب آدمی سلام کرنے والا ہے تو والے اس کے ہاتھ رکھا اب چلتے رہا مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اب 6 مہینے کے بعد کیا ہوا وہ بنڈی والا نظر نہیں آ رہا پھر کار والا کئی کمپنیوں کو مالک بہت بڑا پیسے والا اب اس کو تشویش ہوئی کہ کیا ہے تو 1 دن دیکھا نظر نہیں آیا 2 دن دیکھا نظر نہیں آیا سلام کرنے والا نظر نہیں آیا ڈرائیور سے کہا کار کو روکو کار روکی گئی نیچے اتر کر پوچھا کہ یہاں ایک بنڈی والا کھڑے رہتا تھا کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے نہیں آ رہا 4-5 دن سے پھر کار والے نے کہا کوئی اس کا گھر جانتے کہا اس بچے کو معلوم لے جائیں اس کار والے نے بچے کو بٹھا لیا مارکیٹ گیا شاپنگ مال سے سامان خریدا اناج خریدا مہینے میں گھسی اتنی بڑی کار اتنا بڑا سیٹ ہماری بستی میں آتے گیا اتنے میں بڑا بچہ ہوتا یہ گھر ہے سیٹ صاحب کار سے اتر کر ڈرائیور سے کہا سامان لے آؤ دروازے پہ دستک دیا جیسے ہی دروازے پہ دستک دی بچی آئی دروازہ کھولی کہا کون نیچے سے اوپر بچی دیتے حیرت میں گئے سیٹ صاحب آپ کون کہا تو یہ بابا ہے کہا بابا اندر ہے تو بابا وہ فروٹ بیچنے والا جام بیچنے والا باہر کھانستے ہوئے باہر آیا جیسے ہی سیٹ صاحب کو دیکھا اب رو رہا ہے کہا آپ رو رہا ہے سیٹ نے کہا کیوں رو رہا ہے تعجب سے رو رہا ہے بولے کیوں رو رہا کہا آپ کا میرا رشتہ کیا ہے کہا سلام کا اس لیے رو رہا ہوں جس نبی کو صبح یا نبی سلام علیکہ کرتا ہوں شام میں یا نبی سلام علیکہ کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یا نبی سلام علیکہ کرتا ہوں مجھے یقین ہو گیا میری خبر میں رسول ضرور آئیں گے میری پریشانی ضرور کریں گے ارے سیٹ کو سلام مجبور کر دیا کہ گھر میں آنے کے لیے تو آج یہ جو سیٹ میں نہیں آ سکتا ہے ایک میرے گھر میں آ سکتا ہے تو میرا نبی میرا رسول میرا غریب نواز جسے میں رات دن یاد کرتا ہوں کیا وہ میرے گھر نہیں آئیں گے یقین ہو گیا اس لیے میں رو رہا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کہنے والوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ ایسے عقیدہ غریب نواز نے دیا ایسا عقیدہ غریب نواز نے دیا کہ خبر کے اندر تنہا نہیں چھوڑا ہمیں رسول حوالے کر دیا ہماری خبر کو منور کرنے والی ذات غریب نواز نے عقیدہ دیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو سلام نے ایک بنڈی والے نے ایک سیٹ کو مجبور کر دیا کہ گلیوں میں پھرتے ہوئے اس غریب کے گھر چلے جائے ارے دیوانوں یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والوں تمہاری نماز رائگاں ہو سکتی ہے تمہارا خط انکار ہو سکتا ہے تمہارا جو ہے سب کچھ خراب ہو سکتا ہے ہر چیز ریائی پر ریاکاری پہ تباہ ہو سکتی ہے بروز معیشت اگر تمہاری بخشش کا تمہاری نجات کا کوئی سامان ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ نبی پہ جتنا سلام پڑھو گے نبی پہ جتنا درود پڑھو گے تمہاری اور ہماری بخشش کی ضمانت ہے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے خاص طور سے ہمارے نیتا جو ہے ذوالفقار چشتی کی
مغفرت فرمائے، فضل مدین صاحب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے یہاں خدام سے انتقال کر سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو صاحب فہیم صاحب کے صاحبزادے اللہ پاک رسول اللہ کی نالین کے صدقے شفا عطا فرمائے، جو مصیبتیں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، ہمارے والدین کی عمر دراز فرمائے، ہمارے بچوں کی عمر دراز فرمائے، اور ہمارے صاحب صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کے اور کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں غریب نواز آپ کی چوکھٹ پہ بڑی امیدیں لے آئے ہیں، بڑی تمنا لیے آئے ہیں، یہ جانے سے پہلے آنے والے سال سے پہلے جس طرح یہاں چلتے ہوئے آئے ہیں، انہی قدموں سے مدینے جانا نصیب فرما، مدینے کے سرزمین پر جا کر سلام پڑھنا نصیب فرما۔ یہ غریب نواز نگاہ کرم فرما دیجیے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، اور قریب دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائیے، دشمن طاقتوں سے، منافقین سے، مشرکین سے اسلام کی حفاظت فرمائیے، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت فرمائیے، میراث النبی کی حفاظت فرمائیے، ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، غریب نواز کی رہے محبت سارے مسلمانوں میں عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب میں اتفاق عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مولا جو بچوں کا شادیاں نہیں ان کو نیک نصیب عطا فرمائیے، اور جن کی شادیاں ہو چکی آپس میں محبت عطا فرمائیے، جو بچے تعلیم حاصل کریں تعلیم میں ترقی عطا فرمائیے، ہم سب کو دولت عطا فرمائیے، دین کی دولت، آخرت کی دولت عطا فرمائیے، اور ہمارے یہاں جتنے بزرگان دین میں کون ولی ہیں نہیں معلوم، ان کے تمام کے درجات بلند فرمائیے، غریب نواز کی بارگاہ میں بار بار آنا نصیب فرمائیے، بے قصور لوگ جیلوں میں بندے دنیا کی کونے کونے میں ان کی رہائی کی دولت عطا فرمائیے۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیاں روشنائی، بگردار بلا افتادہ کشتی، ضعیفاں و شکستہ رات پشتی، واقع خواجہ عثمان ہارون، مدد دنیا معین الدین چشتی، لخمسۃ نطفی بہا حول البغائر حاکمتی المصطفیٰ والمرتضی وابنہم الفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب ابھی آپ سبھی حضرات بہت ہی ایمان افروز تقریر استعمال فرما رہے تھے، اور جناب حافظ مکرم صاحب اس محفل کے اختتام پر اپنا ایمان بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میری التجا ہے کہ آپ سبھی حضرات میرے صاحبزادے کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صدر صاحب کی کرتا سبحان بھائی